بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عقبہ بن نافع اسلام کے عظیم فرزندوں سپہ سالار۔ سیدنا عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات واضح نہیں کہ آپ نے صحابیت کی معراج کو پایا ہے، لیکن اس حقیقت پر سب قائم ہے کہ آپ کی ولادت عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی ہوئی تھی۔ اسلام کے اس عظیم سپہ سالار اور خوف الہی کے عظیم تر پیکر کا ذکر شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے اپنی نظم شکوہ میں ایسی خوبصورتی سے کیا کہ آج بھی عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی ہیبت ناک آواز سنائی دیتی ہے۔ مکہ مکرمہ میں عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ نے 622 عیسوی میں آنکھ کھولی، اپنی زندگی کو اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دیا اور اسلام کے جھنڈے یورپ اور مراکش میں گاڑ دیے۔ آپ نے 670 عیسوی میں مصر کے صحراؤں کو چیرتے ہوئے شمالی افریقہ تک پہنچ کر اہل مغرب کو اسلامی پرچم کے آگے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ شمالی افریقہ میں مصر تو عہد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہی فتح ہو گیا تھا، اور اس کے بعد لیبیا پر بھی قبضہ کر لیا تھا، اور پھر مسلمانوں کا سامنا اہل مغرب بربر سے ہوا۔ بربر بڑی جنگجو قوم تھی۔ مسلمانوں نے بربروں سے نہایت سخت لڑائیاں لڑی تھیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کو افریقہ کا جرنیل مقرر کیا۔ یہاں پر بربر قوم آباد تھی۔ ان میں اکثر قبائل حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اور پھر افریقہ کی فتح میں عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے۔ افریقی ممالک فتح ہوتے جاتے تھے، لیکن چونکہ وہاں پر لشکر اسلامی کی کوئی مستقل چھاؤنی نہیں تھی، اس لیے لشکر اسلام جب واپس جاتا تو یہ عہد توڑ دیتے تھے اور دشمنان اسلام کے ساتھ مل کر اہل اسلام کو نقصان پہنچاتے تھے۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے حفاظتی نقطہ نظر سے یہاں پر ایک چھاؤنی بنانے کا ارادہ کیا، اور اس کے لیے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جو اپنی ہیبت اور خوفناکی میں اپنی مثال آپ تھی۔ یہ ایک گنجان جنگل تھا جو طرح طرح کے درندوں سے بھرا پڑا تھا۔ وہاں کے مقامی لوگوں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے جب وہ اس جنگل کا تصور کرتے تھے۔ امیر لشکر جناب سیدنا حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ نے 18 یا 19 جلیل القدر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ساتھ لیا اور جنگل میں داخل ہو گئے۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ ایک ٹیلے پر چڑھ گئے اور یوں اعلان فرمایا: اے موذی درندوں اور جانوروں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور یہاں آباد ہونا چاہتے ہیں، بس اب تم یہاں سے چلے جاؤ، لہٰذا اس اعلان کے بعد اگر ہمیں کوئی نظر آیا تو ہم اسے مار دیں گے۔ اللہ جانے اللہ کے اس ولی کے اعلان میں کیا تاثیر تھی کہ جانوروں کے گروہ اس جنگل سے نکلنے لگے۔ چشم فلک نے دیکھا کہ شیر اور بھیڑیے اپنے بچوں کو منہ میں اٹھائے جنگل سے نکل رہے تھے۔ بربر قوم اس جنگل سے اچھی طرح واقف تھی۔ اسلام کی اس روشن دلیل کو دیکھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حیاتیات اور طبقات الارض کے ماہرین آج بھی پریشان ہیں کہ عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کے اعلان میں ایسا کیا تھا کہ جنگلی درندے بھی تابع دار ہو گئے۔ مسلمانوں نے اس جنگل کو بسایا اور اس تاریخی شہر کا نام قیروان ہے، جو 40 مربع میل پر پھیلا ہوا تھا اور آج بھی ٹیونس سے 160 کلومیٹر جنوب کی جانب واقع ہے۔ شمالی افریقہ کو فتح کرنے کے بعد جب حضرت عقبہ بن نافع بحر اوقیانوس تک پہنچے تو فرط جذبات میں اپنے گھوڑے کو بحر اوقیانوس کے پانی میں ڈال کر کہنے لگے کہ اے اللہ، اگر یہ سمندر میری راہ میں حائل نہ ہوتا تو دنیا کے آخری کونے تک تیرے نام کو بلند کرتا۔ دشت تو دشت ہے، صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ نے یہاں پر جامع مسجد کی بنیاد رکھی۔ چونکہ یہ ایک گنجان آباد جنگل تھا، اس لیے قبلہ کا تعین کرنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا۔ سب سمت قبلہ کے بارے میں متردد تھے۔ کچھ عرصہ تک مسلمانوں نے نماز کی ادائیگی کے لیے تحریک قلب یعنی سوچ و وچار سے کام لیا۔ ایک شب حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ اسی پر فکر مند بیٹھے تھے کہ یکایک ایک آواز سنائی دی: کل صبح تم مسجد میں داخل ہونا تو تم کو تکبیر کی آواز سنائی دے گی، تم اس طرف کو چلے جانا اور جس سمت اور جگہ پر آواز ختم ہو وہاں پر نشان لگانا،
اور سمت قبلہ کی دیوار تعمیر کرنا وہی سمت قبلہ ہوگی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، آج تک قیروان کی تمام مساجد کو اسی سمت پر تعمیر کیا جاتا ہے۔ تاریخ اسلام کا یہ عظیم فاتح اور جرنیل 683 عیسوی میں مفتوحہ علاقوں سے واپسی کے سفر میں مقامی بربر باغیوں کے ہاتھوں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالی شانہ آپ کے درجات بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہمارا تعلق ایک تابناک اور پروقار تاریخی پس منظر رکھنے والی قوم سے ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو ایک سازش کے تحت اپنے آباء و اجداد کی تاریخی کامیابیوں سے دور رکھا جاتا ہے اور امریکہ اور یورپ کی پستگی میں ڈوبی تہذیب کی فرسودہ مثالیں دے دے کر احساس کمتری میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اور اس مذموم سازش کی تکمیل کے لیے پاکستان میں بے ضمیر، مال و دولت، لالچی اور یہود و نصارہ کے ساتھی میر جعفر و میر صادق جیسے سیاستدانوں کا لنڈا بازار لگا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں اور ہماری نوجوان نسل کو ان شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آخر میں قیروان میں جامع مسجد عقبہ بن نافع کے دلکش مناظر۔